پھر اس کے بعد ان جنگوں سے فارغ ہوتے ہیں، پھر آپ نے مصالحت کی الگ الگ۔ تو جب ایک ثالثی کی نوبت آئی تو آپ ہی کے لشکر سے جوان لوگ مشتعل ہو کر آپ کے خلاف اٹھ کھڑے ہوئے۔ ایک دن مولا علی شیر خدا کو یکسوئی کا، سکون کا، اطمینان کا، راحت کا نہیں ملا۔ اور اس وقت کے مسلمانوں کو، صحابہ کو، تابعین کو جو حق کی خاطر زندہ تھے، حق کو بچانا چاہتے تھے، حق کو آگے لے جانا چاہتے تھے، ان کو سکون کی ایک رات میسر نہیں آئی۔ ابھی 70,000 شہادتیں ہوئی ہیں، آپ اندازہ کر سکتے ہیں کہاں دفن کرتے ہوں گے، تدفین کیسے ہوتی ہوگی۔ سینکڑوں شہید ایک جگہ ایک قبر میں دفن ہوتے ہوں گے۔ اس حالات سے ابھی نکلے نہیں کہ مولا علی شیر خدا کے اپنے لشکر سے فوجی نکل گئے، انہوں نے آپ کے خلاف بغاوت کر دی، اور بغاوت کر کے غرورہ کے مقام پر اجتماع کیا، ایک نئی جماعت بنا لی، وہاں سے خوارج بنے۔ خوارج یاد رکھ لیں، باہر سے کوئی آنے والا طبقہ نہیں تھا، خوارج وہ فوجی تھے، جوان کارکن تھے جو مولا علی شیر خدا کے لشکر میں تھے، کل تک تلواروں سے لڑ رہے تھے، جانیں لے رہے تھے، جانیں دے رہے تھے، لڑ رہے تھے۔ ایک بات پہ ان کی عقلیں پھر گئی، سر چکرا گئے، عقلیں پھر گئی، انہیں امن پسند نہیں آیا، وہ مقاتلہ ہی چاہتے تھے۔ مولا علی شیر خدا نے دیکھا کہ 70,000 شہادتیں ہو چکی، اب اس مسئلے کا حل کسی اور طریقے سے نکال لے، امن سے نکال لے۔ جو ہی آپ نے امن کا جھنڈا بلند کیا، نعرہ بلند کیا کہ امت اس سے زیادہ نقصان کی متحمل نہیں، یہ مولا علی شیر خدا ہیں، وہ باغی ہو کے نکل گئے تو خوارج بنے۔ یہ جو دہشت گردوں کا ذکر کرتا ہوں اور کہتا ہوں کہ دہشت گردی کی ابتدا مولا علی شیر خدا کے دور خلافت میں ہوئی، صفین کے اس جنگ سے، اور وہ جو پہلے دہشت گرد تھے خوارج، وہ مولا علی شیر خدا کے لشکر کے سپاہی تھے، یہاں سے نکل کر آپ کے امن کے فیصلے کے خلاف بغاوت کر دی۔ خوارج کا الحروریہ کا مارکہ بنا۔ پھر نہروان میں پھر مولا علی شیر خدا کی بقیہ زندگی 3 سال خلافت کے دوران خوارج کے ساتھ جنگیں کرتے گزر گئی، اور ہزارہا کی تعداد میں مسلسل شہادتیں ہوتی رہیں۔ اہل حق صحابہ تھے یا تابعین اور اتباع التابعین، وہ حق کے لیے جان دینے سے کبھی گھبرائے نہیں تھے، ان کے مال بھی لٹتے تھے، اولادیں بھی جاتی تھی، جانیں بھی جاتی تھی، خون بھی بہتا تھا، وہ حق کے لیے سب کچھ لٹا دیتے تھے، مگر ان کو پتا تھا کہ اسی قربانیوں سے اسلام کا چمن ہرا بھرا ہوگا، رہے گا اور آگے چلے گا۔ چنانچہ 7 مختلف جماعتیں بنی، خوارج کے گروہ بنے، مولا علی شیر خدا کے خلاف نکلے، اور اس دن جب مولا علی شیر خدا کے خلاف بغاوت کی، خوارج بنے، اس دن 12,000 جوان بغاوت کر کے مولا علی شیر خدا کے خلاف مسلح جنگ لڑ رہے تھے۔ ڈے 1 پر 12,000 افراد۔ نہروان کا جو مارکہ ہوا، جب سارے خارجی اکٹھے ہوئے اور مولا علی شیر خدا کے خلاف وہ جنگ پر آمادہ ہوئے، ان کی تعداد 100، 200، 500، 1000، 2000 نہیں تھی، 12,000 خوارج تھے جو مولا علی شیر خدا کے خلاف لڑے، اور اس طرح پے در پے پھر خوارج کے خلاف 3 سال تک جنگ لڑی۔ آپ اندازہ کریں کہ اس دور کے صحابہ کرام کو کیا سکون ملا ہوگا، کیا راحتیں ملی ہوں گی، کیا کاروبار کر پائے ہوں گے، کیا ان کو رات چین کی نیند آتی ہوگی، یعنی فقط حق کو بچانے کے لیے، اسلام کی بقا کے لیے، حق کو آگے جاری رکھنے کے لیے پے در پے جانی اور مالی قربانیاں ہوتی تھیں۔ حتیٰ کہ پھر انہی خارجیوں نے سازش کی، اور مولا علی شیر خدا کے خلاف ابن ملجم خارجی تھا اپنے ساتھ، وہ آپ کو بھی شہید کرنا چاہتے تھے، حضرت امیر معاویہ کو بھی شہید کرنا چاہتے تھے، اور حضرت عمرو بن العاص کو بھی شہید کرنا چاہتے تھے۔ تینوں کے خلاف الگ الگ افراد مقرر تھے، اور جب نماز فجر 18 رمضان المبارک پڑھانے کے لیے کوفہ میں مولا علی اور مرتضیٰ 18 رمضان
نماز فجر کی امامت کے لیے کھڑے ہوئے تو آپ کے پیچھے پہلی صف میں ابن ملجم کھڑا تھا، خارجی نمازی بن کے نماز فجر آپ کی ابتدا میں پڑھنے کے لیے کھڑا تھا۔ جب آپ نماز شروع کر دی تو اس نے حملہ کر کے دوران نماز آپ کو شہید کر دیا، شدید زخمی کیا، خون کا فوارہ نکلا، آپ تڑپے، 2 دن اس حال میں رہے، اور یہ 20 رمضان المبارک جو آج گزرا ہے، اس رات مولا علی المرتضیٰ 2 دن کے بعد شہادت پا گئے۔ یہ رات آپ کی شہادت کی رات بنی۔ یہ مولا علی شیر خدا کرم اللہ وجہ الکریم نے، یعنی آقا علیہ السلام نے جس جد و جہد کو قربانیوں سے شروع کیا تھا، خلفائے راشدین کی زندگی کا اختتام، پھر 6 مہینے آپ کے بعد جو امام حسن مجتبیٰ کو خلافت ملی وہ بھی خلافت راشدہ ہے، لیکن مجموعی طور پہ 4 آپ کہتے ہیں خلفائے راشدین، ان کا اختتام قربانیوں کی تاریخ سے ہوا۔ ان سے زیادہ کوئی اللہ کا محبوب نہیں تھا، اور آقا علیہ السلام کے بعد روئے زمین پر کوئی جان ان ہستیوں سے زیادہ محبوب اور مقرب نہیں تھی۔ اللہ تعالیٰ کے حضور آقا علیہ السلام کے بعد ان سے زیادہ کوئی مقرب نہیں تھا، ان سے زیادہ کوئی باکرامت نہیں تھا، ان سے زیادہ کوئی اہل حق نہ تھے، ان سے زیادہ کوئی راحتوں اور نعمتوں کے حقدار کوئی نہ تھے، مگر خلافت راشدہ کی انتہا بھی ان قربانیوں کی تاریخ سے ہوئی، اور آپ کے بعد پھر آگے معرکہ کربلا پھر آپ کے سامنے ہے، پھر یہ شہادت علی کا تسلسل ہے کہ جہاں آپ کا خانوادہ ان کے سر کٹ کے نیزوں پہ جا رہے ہیں، سر کٹے نیزوں پہ جا رہے ہیں، لیکن ایمان یہ ہے کہ امام عثمان غنی شہید ہوں تو وہ بھی فاتح ہیں۔ جب ایمان اور یقین حق پر قائم ہو جاتا ہے تو پھر شہادتیں شکست نہیں بنتی، شہادت فتح ہوتی ہے، شہادت فتح ہوتی ہے۔ رب ذوالجلال نے یہ کہہ کے ناکامی اور شکست کے تصور کے شک کی جڑ کاٹ دی جب یہ کہہ دیا کہ جو شہید ہو جائے میرے لیے حق کے لیے اسے خبردار مردہ نہ کہہ سکتے ہو نہ گمان کر سکتے ہو۔ جب مردہ کا ٹائٹل ہٹا دیا تو وہ فتح یاب ہے، اس نے جینے والوں کو جینے کا سلیقہ سکھا دیا اور مرنے والوں کو مر کے زندہ قرار دے دیا۔